بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یورپ اردو نیوز چینل میں خوش آمدید۔ یورپ کی چند خاص خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے انکشاف کیا ہے کہ تمام دکانیں جن میں کپڑے، کھلونے، فرنیچر سٹورز اور تمام غیر ضروری دکانوں کو 15 جون سے اپنے دروازے دوبارہ کھولنے کی اجازت دی جائے گی، جبکہ وزیر اعظم نے اعلان کیا ہے کہ آؤٹ ڈور مارکیٹس اور کار شورومز 1 جون سے دوبارہ کاروبار میں جا سکیں گے، اور مسٹر جانسن نے برطانوی شہریوں سے باہر نکلنے اور خرچ کرنے پر زور دیا تاکہ معیشت کو باؤنس بیک کرنے میں مدد ملے۔ برطانیہ کے شہر سمرسیٹ کے ویسٹ اینڈ سپر میئر ہسپتال میں کرونا وائرس کیسز کی زیادہ تعداد کی وجہ سے نئے مریضوں کے داخلے عارضی طور پر بند کر دیے گئے ہیں۔ NHS ٹرسٹ نے اسے احتیاطی تدابیر کے طور پر بیان کیا ہے اور نئے مریضوں کا علاج کہیں اور کرنے کا انتظام کیا گیا ہے۔ میڈیکل ڈائریکٹر ڈاکٹر ولیم اولڈفیلڈ نے بتایا کہ صورتحال کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت ہمارے پاس اسپتال میں کرونا وائرس کے مریضوں کی ایک بڑی تعداد ہے اور یہ قدم ہم نے اسپتال میں موجودہ مریضوں اور اسٹاف کی حفاظت کے لیے اٹھایا ہے۔ فرانس کے وزیر اعظم ایڈوارڈ فلپ نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کے بحران کے جواب میں فرانس کے ہیلتھ ورکرز کی تنخواہوں میں جلد ہی بھاری اضافہ کیا جائے گا۔ یاد رہے کہ فرانس کے ہیلتھ ورکرز فرانسیسی اسپتالوں میں ناکافی عملے اور کم تنخواہوں کے بارے میں طویل عرصے سے شکایات کر رہے تھے۔ اسپین کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ اسپین آنے والے تمام غیر ملکیوں کو 1 جولائی سے 2 ہفتوں کے لیے سیلف آئسولیشن میں نہیں رہنا پڑے گا۔ اس اقدام کو پیر کے روز کابینہ کے اجلاس میں حتمی شکل دی گئی ہے۔ گرمیوں کا موسم ختم ہونے سے پہلے چھٹیوں کا بازار دوبارہ کھولنا اسپینش معیشت کے لیے انتہائی اہم سمجھا جاتا ہے۔ نوٹ فرمائیں، اسپین عام طور پر ایک سال میں 80 ملین سیاحوں کو اٹریکٹ کرتا ہے اور سیاحت سے ملک کے GDP میں 12% سے زائد کا اضافہ ہوتا ہے۔ اٹلی میں تقریباً 200 تارکین وطن ورکرز نے حکومت کی طرف سے کیے گئے عارضی قانونی حیثیت کے اقدامات کے خلاف جنوبی اٹلی کے علاقے فوگیا میں احتجاج کیا۔ تارکین وطن نے دعویٰ کیا کہ اٹالین شعبوں میں حقوق کی کمی ہے اور افرادی قوت نہیں۔ 2 ہفتے قبل وبائی امراض سے دوچار اٹالین حکومت کی جانب سے غیر دستاویزی فارم ورکرز اور کچھ اور تارکین وطن کو عارضی طور پر لیگل کرنے کا قانون منظور کیا گیا تھا، تاہم بہت سے تارکین وطن نے نوٹ کیا ہے کہ اس سے مستقبل کے لیے منصوبہ بندی کرنا ناممکن ہے۔ یونان کی وزارت سیاحت نے جون میں سیاحت کو دوبارہ کھولنے کے لیے ہوٹلز، کیمپنگ سائٹس، ٹریول ایجنٹوں اور ٹرانسپورٹ کمپنیوں کو تفصیلی ہدایات جاری کی ہیں۔ ہر ہوٹل یا سیاحت کی سہولت دینے والے سے توقع کی جائے گی کہ وہ وزارت کی ہدایات پر مبنی پروٹوکول قائم کرے اور ایک کوآرڈینیٹر نامزد کرے جو ڈاکٹر کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔ کوآرڈینیٹر عملے کو مہمانوں کے ساتھ برتاؤ کے بارے میں تربیت دے گا، اسٹاف کو کام کے دوران ذاتی حفاظت کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے بارے میں آگاہ کرے گا اور اسٹاف کو روزانہ کی بنیاد پر اپنا ٹیمپریچر چیک کرنا پڑا کرے گا۔ اور یونان نے اپنے جزیروں پر باقاعدہ فیری سروس بھی دوبارہ شروع کر دی ہے اور ریسٹوران اور باریں دوبارہ کھل گئی ہیں، جس سے زندگی معمول کی طرف لوٹتی نظر آ رہی ہے۔ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم۔